نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 49 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت دنیا کے دستور کو بتا رہے ہیں، دنیا کے قانون کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ تبدیلی چلتی رہتی ہے، دنیا کے اندر ہر آن ہر لمحہ تغیر پایا جاتا ہے۔ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ کبھی خوشحالی ہوتی ہے تو کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی خوشی کی چھائیں ہوتی ہیں تو کبھی غمی کی تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت ان غمی کے اندھیروں کے تہ سے خوشیوں کو نکال دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت خوشی کی انتہا میں جا کر وہاں سے غمی کو نکال دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دستور قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا ایک حال میں کسی صورت میں نہیں رہ سکتی، بلکہ اگر کوئی آج کامیاب ہے تو کل وہ ناکام ہے، اگر کوئی آج ناکام ہے تو وہ کل کامیاب بن جاتا ہے، اگر جستجو میں لگا رہتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو حالات کے پیش نظر اس دلدل میں دبا دیا جائے اور اپنے حالات کو، اپنی تہذیب کو تغیری میں لے کر آیا جائے اور اس کو تغیر کر کے، تبدیل کر کے ان حالات سے بدظن ہو کر اور ان حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اگر ہم برباد کر دیتے ہیں، پھر ہم اٹھ نہیں سکتے۔ اگر یہ حالات فرد پر آتے ہیں اور فرد جمع رہتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر یہی حالات کسی ایک قوم پر آتے ہیں اور قوم مستحکم رہتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قوم پر حالات ہوتے ہیں تو یہ قوم اگر برداشت کر لے تو کامیاب بن جاتی ہے۔ حکمرانوں پر آئیں، اگر حکمران برداشت کر لیں تو ایک وقت بعد کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حالات قوم پر آئیں، حکمران ساتھ نہ دیں یا حکمرانوں پر حالات ہوں، قوم ساتھ نہ دے تو دونوں صورتوں میں دونوں ہی تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر قوم حالات سے دوچار ہے اور اس میں حکمران ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حکمران بھی ان حالات کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو یہی سمجھا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو ختم ہو کر رہ گیا، لیکن اگر اس کو کوئی خوشحالی آ جاتی ہے تو خوشحالی میں کہتا ہے یہ تو مجھے میری ہی وجہ سے ملی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت ہیں جو ہر چیز کو چلانے والے ہیں، ہر چیز کی ابتدا اور انتہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان نہیں اکتاتا خیر کو مانگتے ہوئے، یہ خیر مانگتا چلا جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس طرح کر لیا، اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن ہم اگر دنیا کی زندگی کے اندر نظر ڈالیں، تاریخ میں نظر ڈالیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف قسم کی قوموں پر عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، اور اگر وہ اپنے عروج کے اندر اللہ کو یاد رکھتی ہیں، اپنے زوال کے اندر اللہ کو یاد رکھتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر عروج میں اللہ کو یاد نہ کریں اور ناکامی کے وقت اللہ کے آگے آہوزاری کرنا شروع کر دیں تو ایسی قومیں اپنی پہچان کھو دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، وہ 313 مستحکم تھے، اللہ رب العزت سے لو لگائی ہوئی تھی، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ لیکن یہی غزوہ احد کے اندر کتنے مسلمان تھے، کتنے صحابہ تھے؟
کہ اتنی سخت اس کے حالات کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو ایک سچویشن بنا کے دی کہ اس طریقے سے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ وہ جنگ کامیاب ہونے ہی والی تھی کہ ایک طرف سے خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا تو وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر آج تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تم سے پہلے ان کو بھی زخم لگا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفر کو زخم لگا تھا، یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، ناکام ہو گئے تھے۔ آج تمہیں یہ زخم لگا ہے تو تم پریشان نہ ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات یہ دن لوگوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ رب العزت جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض شہیدوں کو لے لیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ کیا غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد میں ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد کیا یہ ہوا تھا کہ کافر اللہ رب العزت کو پسند آ گئے تھے؟ کیا یہ ہوا تھا کہ ظالم اللہ کو پسند آ گئے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ یہ دنیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کا اتار چڑھاؤ ہے، کبھی اب تم کامیاب ہو تو کبھی ناکام بھی ہو جاؤ گے، لیکن اپنے حالات سے پریشان نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ رب العزت سے لوگ کو نہ ہٹانا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک ہمارے جو پڑوس میں ملک ہے افغانستان کے اندر کچھ وقت پہلے سنگین حالات تھے، پہلے روس حملہ آور تھا، روس کو انہوں نے شکست دی، کچھ ان سے علیحدہ ہو گئے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن کچھ لوگ جو جمے ہوئے تھے مستحکم تھے، انہوں نے روس کو ہرایا۔ اس کے بعد امریکہ مقابلے میں آیا، امریکہ کو بھی انہوں نے شکست سے دوچار کیا۔ وہ چند لوگ انہوں نے اپنے آپ کو جمائے رکھا، اپنی ثقافت کو برباد ہونے نہ دیا، اپنی ثقافت کو مٹنے نہ دیا، ان کے کلچر کو تباہ ہونے نہ دیا۔ آج وہی افغانستان ہے، امارت اسلامیہ بن چکا ہے، مستحکم پلر بن چکا ہے، آج وہ ترقیوں کی طرف گامزن ہے۔ یہ ملک پاکستان کسی وقت میں کامیاب تھا، بلند تھا، آج اگر وقتی حالات آ رہے ہیں ہم نا امید نہ ہو، ہم اپنے کلچر کو تباہ نہ کریں، اپنی ثقافت کو تباہ نہ کریں۔ ہمارے مسلمان حکمران یہ اپنے کلچر کو تباہ کرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک اور IMF کے ملبے تلے آ کر ان کے زور کے نیچے دب کر اس رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلمان کے ہاتھ میں ظلم اچھا نہیں لگتا۔ مسلمانوں کو اللہ سکھاتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، کوئی تکلیف میں ہے اس کا سہارا بنو، کوئی اگر کسی فقر و فاقے میں آ گیا ہے تم خوشحالی میں ہو اس کا بازو بن جاؤ، اس کا دستے بازو بن جاؤ، اس کو طاقت دے دو، اللہ تمہیں بھی طاقت بنا دیں گے، طاقتور بنا دیں گے، اس کو بھی طاقت بنا دیں گے، اس کو بھی طاقت دے دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے پلر کو کاٹتے ہیں، اس کی بنیاد کو کاٹتے ہیں کہ گرتا ہے تو ایک دفعہ اور گرے، وہ گرتا ہے، پھر حالات ایسے آتے ہیں کہ برابر والا بھی گرتا ہے، چلتے چلتے سارے گرتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے حکمران یہ ورلڈ بینک IMF کے غلام یہ جاتے ہیں ان کے پاس مشاورت کرنے کے بعد یہ ظلم اور ستم کرتے ہیں اس قوم کے اوپر، خود بھی مسلمان ہے، رعایا بھی مسلمان ہے، ان کے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، پھر یہ نااہل لوگ کس قدر صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو منصبوں پر بٹھایا جائے۔ اگر اہلیت نہیں رکھتے تو ان منصبوں سے اتر جائیں، اگر قوم کے اندر امید پیدا نہیں کر سکتے تو ان منصبوں سے اتر جائیں، قوم کو خوشحالی کی نوید نہیں سنا سکتے تو ان منصبوں سے اتر جائیں۔ یہ قوم کے اندر یہ نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، یہ حاملین قرآن یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں خوشحالی کا درس دیتا ہے، ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ہمیں مایوسی کی طرف نہیں لے جاتا، ہمیں امید دلاتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، ایک نہ ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں خلافت دیں گے، تم اپنی بات پر ڈٹے رہو، اپنی بات پر جمے رہو، ان حالات سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی پر بھی حالات آئے، اللہ کے نبی کے صحابہ پر بھی حالات آئے، اللہ کے نبی اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی حالات آئے، اللہ کے نبی اور اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے ساتھیوں کو خوش عیش لوگوں نے، اس وقت کے مالدار لوگوں نے دبانے کی کوششیں کی۔
اللہ کے نبی کو بھی مال دکھا کر دبانے کی کوشش کی. میرے اور آپ کے نبی نہ دبے, ہمارے انبیاء اکرام نہ دبے, ہمارے صحابہ نہ دبے, ہمارے نبی کے نواسے نہ دبے. آج ہم کیسے لوگ ہیں, کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ورلڈ بینک اور IMF کے تلبے تلے دبے جا رہے ہیں, ان کے ملبے تلے دبے جا رہے ہیں, ان کے قرض تلے دبے جا رہے ہیں. ہمارا حکمران ایک بات کرتا ہے, دوسرا جواب سن کر آ کے ہمیں جواب دے دیتا ہے. اس سے اچھے تو وہ ایک کورنگی کے اندر ریحان اللہ والا نے انسٹیٹیوٹ قائم کیا. وہ بچوں کو یہ کہنا سکھا رہا ہے کہ تم اپنی زبانوں پر نہ لے کر آؤ, کسی بات کے جواب میں نہ کہنا بھی سیکھو کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا. ہر بات میں ہاں ہاں کہنا کامیابی نہیں ہوتی. اس سے بہتر تو وہ بچے ہیں جو اس اسکول کے اندر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر خود تعلیم حاصل کر لیں, اپنے علم کو بڑھا لیں, اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لیں, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ اس ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے جب وہ ظلم کی بات کریں تو اپنی زبان سے نا کا لفظ کہہ سکیں. لیکن جب تک ہم ایسے ظالموں کے ملبے میں دبے رہیں گے کہ جن کی زبان ان ظالموں کے آگے نہیں اٹھ سکتی, بس ان کی زبان اس رعایا کے سامنے اٹھتی ہے, ہل جاتی ہے, کہہ جاتی ہے, بک جاتے ہیں. جو رعایا خود ظلم میں پس رہی ہے, جو مہنگائی کے دلدل میں ہے, جو بجلی کے دلدل میں پسی ہوئی ہے, جو اپنے حالات میں پسی ہوئی ہے, وہ رعایا خود اس ملبے سے اٹھ نہیں سکتی. لیکن رعایا کو بھی یہ بات چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ زخم لگا ہے تو اس زخم سے دوچار ہو کر اپنے آپ کو کونے سے نہ لگاؤ بلکہ اٹھو. اللہ رب العزت یہی قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب اللہ رب العزت اس انسان محترم کو انعامات سے نوازتے ہیں کہ ایک کونے میں ہو کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب اللہ رب العزت اس کو پکڑتے ہیں تو لمبی لمبی صدائیں اللہ کے آگے لگاتا ہے. میرے مسلمانوں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے تعلق بنائیں, لیکن اچھے اور برے حالات میں اللہ کو نہ بھولیں. ہم اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, برے حالات میں اللہ کے آگے آ جاتے ہیں. لیکن آج ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ ہم برے حالات ہونے کے باوجود بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے, اللہ کے در پہ نہیں آ رہے. ہمارے حکمران ہمیں مختلف قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں, ایسے تمہیں ریلیف مل جائے گا, فلاں طریقے سے تمہیں ریلیف مل جائے گا. لیکن یہ مسلمان طبقہ, کیا ان کو اللہ یاد نہیں آتا؟ کیا ان کو مساجد یاد نہیں آتی؟ کیا ان کو اللہ والے یاد نہیں آتے؟ کیا میرے نبی کی تعلیم یاد نہیں آتی؟ کیا میرے نبی کے غزوات یاد نہیں آتے؟ کیا میرے نبی کے اوپر آئی ہوئی آزمائشیں یاد نہیں آتی؟ جب میرے نبی نے ان آزمائشوں کے اندر مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے تو ہم اس تعلیم کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ برباد اور ناکام تو وہ لوگ ہوں کہ جن کی تاریخ انہیں سبق نہ سکھاتی ہو, جن کی تاریخ انہیں آزمائش سے نکلنے کا طریقہ نہ بتاتی ہو, جن کی تاریخ ان کو روشنیوں میں اور تاریکیوں میں چلنے کا طریقہ نہ بتاتی ہو. ہمارا قرآن, ہمارے نبی کی سنت, ہمارے نبی کی احادیث, ہمارے نبی کا طرز عمل, ہمارے نبی کی سیرت, میرے نبی کے صحابہ کا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ کس حالات میں کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے, کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو, کیا تمہاری کامیابی ہے, کیا تمہاری ناکامی ہے. یہ مال کا ہونا, مال کا نہ ہونا یہ کامیابی اور ناکامی نہیں ہوتی. یہ دل کا غنی ہونا, دل کا فقر میں آ جانا یہ کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے. دل کا اللہ کے ساتھ جڑنا اور دل کا اللہ سے منقطع ہو جانا یہ کامیابی اور ناکامی کا مدار ہوتا ہے. آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ریشو ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق لگاتا ہے, کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے آگے اپنے مسائل رکھ رہے ہیں. ہم اپنے مسائل علاقے کے بڑے کے آگے تو رکھتے ہیں, ہم اپنے مسائل علاقے کے کا نام والے نام نہاد شخص کے سامنے تو رکھتے ہیں, ہم اپنے مسائل گورنر اور وزیر اعلیٰ کے سامنے تو رکھتے ہیں, ہم اپنے مسائل کا احتجاج ان وزیر اعظم کے سامنے تو کرتے ہیں, آرمی چیف کے لیے تو کرتے ہیں, میڈیا ٹاک پر تو کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت کے آگے ہم کب کرنا شروع کریں؟ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. آج ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے, ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے مسلمان بکھر رہے ہیں,
ہم کرچی کرچی ہو رہے ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے نہیں جا رہے۔ جن لوگوں کی بنیاد میں یہ شامل ہے کہ تمہارے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے رونا شروع کر دو۔ ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے مسلمان ٹوٹ رہے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارا ملک بکھر رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کا جنازہ نکل رہا ہے، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گئی مسلمانوں کی تعلیم؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے والے تھے؟ کہاں ہے امت مسلمہ کے حکمران؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کریں؟ آج وقت ہے کہ اس مرد مومن کو اٹھائیں کہ جو حالات کے آگے ٹکرا جائے، حالات کے آگے ٹکرا کر اپنے آپ کو شہادت کے مقام پر پہنچا دے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ کامیابی کی زندگی اگر نہیں ہے، اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ ہماری جان بچا لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ میرے محترم سامعین، 1,24,000 پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر کہ جنہوں نے دین کی دعوت دی، آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، میرے نبی کے اوپر ختم نبوت کی اسٹیمپ لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آ رہا۔ لیکن یہ انبیاء اکرام کا سلسلہ منقطع ہوا، ٹھیک ہے، انبیاء اکرام ختم ہو گئے، لیکن کیا انبیاء اکرام کامیاب نہیں ہوئے؟ سارے کے سارے انبیاء اکرام کامیاب ہو گئے۔ ایک شیطان جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے، جو کھلا دشمن ہے، اللہ سے اجازت لی، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی چل رہا ہے، آج بھی دھوکے دے رہا ہے، آج بھی وسوسے ڈال رہا ہے۔ کیا شیطان کامیاب ہو گیا؟ شیطان ہمیشہ ناکام ہے، ناکام رہے گا۔ اللہ کے انبیاء کامیاب تھے، کامیاب رہیں گے۔ اللہ کے انبیاء کا طریقہ، میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کے صحابہ کا کردار ہمیشہ کامیاب ہے، کامیاب رہے گا۔ مسلمانوں کا کفر سے ٹکرا جانا، میرے نبی کا کفر سے ٹکرا جانا، میرے نبی کے صحابہ کا کفر سے ٹکرا جانا، میرے نبی کے نواسے کا کفر اور ظلم سے ٹکرا جانا، یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا اور کامیاب ہے۔ اگر آج ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کفر اور ظلم سے ٹکرانا پڑے گا۔ ہم اگر نہیں ٹکرائیں گے تو ہم مرد مجاہد، مرد مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگ کیسے نام لیوا ہیں؟ پھر ہم کیسے حاملین قرآن ہیں؟ ہم کیسے کامیاب بن سکتے ہیں؟ ہم پھر اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ مسلمان اپنی زندگی نہیں بچاتا، اپنا دین بچاتا ہے، اپنا مذہب بچاتا ہے، اپنا اسلام بچاتا ہے، اپنا معاشرہ بچاتا ہے، اپنی تہذیب بچاتا ہے، اپنا کلچر بچاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیں، اپنے کلچر کو داؤ پر لگا دیں، اپنے معاشرے کو داؤ پر لگا دیں، ایسے لوگ اس دنیا میں بھی ناکام ترین لوگ ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس دنیا میں بھی کامیاب بنا دے اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ظلم کے خاتمے کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں سے مایوسی کی کیفیت کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر امید کے چراغ کو روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو امید کے چراغ سے روشن فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ نا امیدی جو ہمیں دکھا رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو یا اللہ قرآن اور سنت سے آشنا فرما دے۔ یا اللہ اگر ایسے لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں
بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔